بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث شریف ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ والصیام جنۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ ہتھیار ہے، روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے دشمنوں کے حملے اور نقصانات سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر علماء اکرام نے ایک خاص بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ بندہ جو بھی عبادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ خاص طور پر روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، تو اس کے متعلق شارحین نے، بزرگان دین نے جو تشریحات فرمائی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ پچھلے دور میں بھی اور اس وقت بھی جتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کی، عبادت نماز، سجدہ، صدقہ، ذکر وغیرہ کی شکل میں کی ہے، جبکہ یہ سب عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، لیکن عبادتوں کی یہ شکل و صورت معبودان باطلہ کے لیے بھی کی گئی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کسی زمانے میں، علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ ایسی عبادت ہے کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے رکھا نہیں گیا، یہ عبادت کسی کے لیے نہیں کی گئی، یہ ایک وجہ بیان کی گئی۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ روزہ چونکہ ایسی عبادت ہے جس میں خفا زیادہ ہوتی ہے، پوشیدگی، اور اس عبادت کے کرنے والا، انجام دینے والا لوگوں کو اس کے متعلق معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ روزہ رکھا ہوا ہے، جبکہ نماز پتہ چلتی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے ذریعے، نماز پڑھنے والے کے ذریعے معلوم ہوتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دیں تو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، دیگر عبادتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں، لیکن روزہ ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ خود روزے دار ظاہر نہ کرے۔ تو اس کی شدت خفا کی وجہ سے روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ روزے دار اور روزے دار کی اپنی ذات کے لیے ہی روزے کے لیے خاص فائدہ ہے، اس کا حصہ اسی میں پایا جاتا ہے، اس لیے بھی روزے کے متعلق فرمایا کہ روزہ بندہ میرے لیے ہی رکھتا ہے، اس میں دوسروں کے کسی قسم کے عمل دخل کا اختیار نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے الصوم لی کہنے کی وجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہ غنی ہے، اسے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ بندہ میرے صفات اختیار کرے، اس لیے حدیث پاک میں آیا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق یعنی اللہ کے صفات اختیار کرو۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اختیار کرتا ہے کہ وہ کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنتا ہے روزے دار، اس وجہ سے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو بدلہ دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انا المنفرد بعلم مقدار ثوابہ اور تضعیف حسناتہ، یعنی روزے کی نیکیاں کتنے بڑھا کر دینا ہے اور روزے کا ثواب اس کی مقدار کیا ہوگی، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کتنا دے گا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس لیے روزہ میرے لیے فرمایا۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اس میں دراصل یہ اضافت تشریف ہے، جیسے قرآن مجید میں ایک اونٹنی کے متعلق آیا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعلق کہ ناقۃ اللہ کی اونٹنی، ہر اونٹنی ہر مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی ہے،
لیکن وہاں اس اونٹنی کی فضیلت بتانا، اس کی شرافت کا ذکر کرنا تھا، اس لیے اضافت کی گئی۔ ایسے ہی روزے کے متعلق بھی تمام عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فضیلت بیان فرمانے کی خاطر اضافت تشریفی کے طور پر فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے اور روزہ اللہ ہی کے لیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔